السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے دوست کے حقوق یا دوستوں کے حقوق۔ جیسا کہ ہم دوستوں کے تعلق سے اور دوستی کے تعلق سے پچھلے 2 ہفتوں سے کچھ باتیں سنتے آ رہے ہیں، دوست کیسے ہونا چاہیے۔ اب یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ دوست جہاں پر اگر مرد بولتے ہیں کہ میرا یہ دوست ہے، تو عنوان کے دوران بھی میں جب کبھی دوستی کا ذکر کروں، عورتوں کے لیے وہ سہیلی ہوگی، مردوں کے لیے دوست ہوں گے۔ تو دوستی کیسے ہو، کن لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، کن لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے، پچھلے 2 ہفتوں سے ہم لوگوں نے یہ باتیں سنی ہیں۔ اب جب دوستی ہو گئی ہیں تو دوستوں کے ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے، ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے، یہ انشاءاللہ آج سننے کی ہم لوگ کوشش کریں گے۔ جیسا کہ دوستوں کے تعلق سے ہم کئی باتیں سنیں، ان میں سے کچھ باتیں یہ تھی کہ دوستی جو ہوتی ہے انسان اپنے دوست کے دین پر، اپنے دوست کے عقیدے پر ہوتا ہے، اور دوست کے اخلاق، دوست کا بولنا، دوست کا اٹھنا بیٹھنا دوستوں کے ساتھ، اور دوست کے جیسا رہنے کی کوشش کرنا، دوستوں کی طرح بننے کی کوشش کرنا، یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یعنی دوستی کے اثرات انسان کی زندگی پر ہوتے ہیں۔ وہ کیسا ہے، وہ ویسا ہوتا ہے جیسے اس کے دوستوں کا سرکل ہوتا ہے، اور دوست یا تو جنت میں لے جانے والا ہوتا ہے یا جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ جنت میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو لوگ جہنم میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کے اعمال، کچھ لوگوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں کبھی دوست نہیں بن سکتے، کیونکہ جن کی منزلیں الگ ہو ان کا راستہ ایک نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے دوستی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، کسی کو سہیلی بنانے سے پہلے سوچنا چاہیے، 100 مرتبہ ہم سوچیں کہ بھائی میں جس سے دوستی کر رہا ہوں وہ دوست کیسا ہے، وہ مجھے جنت میں لے جانے والا بنے گا یا نہیں تو اس کی دوستی میں پڑھ کے میں خود جہنم میں جانے والے اعمال کروں گا۔ یہ ہر انسان کو سوچ سمجھ کے دوستی کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح انسان رشتوں کو انتخاب نہیں کر سکتا، جیسا کہ کچھ جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں کہ میں چاہتے ہوئے کہ میں فلاں کو بھائی بنا لوں، میں فلاں کو بہن بنا لوں، کاش کہ فلاں میری امی ہوتی تو اچھا تھا، کاش انہوں میرے ابا ہوتے تو اچھا تھا۔ کیا میرے ہاتھوں میں ہے کہ میں کسی کو رشتہ دار بناؤں؟ نہیں ہے میرے ہاتھوں میں۔ میں رشتوں کو انتخاب نہیں کر سکتا، کوئی بھی رشتوں کو انتخاب نہیں کر سکتا، لیکن دوستوں کو انتخاب کر سکتا ہے۔ ہاں، کاش کہ فلاں آدمی میرا دوست بنتا تو اچھا تھا، کاش کہ فلاں عورت میری سہیلی بنتی تو اچھا تھا۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی میں نے واضح کر دیا کہ اسلام میں دوستی جو ہوگی، لڑکی کی دوستی لڑکی سے ہوگی، لڑکے کی دوستی لڑکے سے ہوگی، لڑکا لڑکی کی دوستی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کبھی عبداللہ اور عائشہ دوست نہیں بن سکتے، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں۔ تو بہرحال آج
اگر ہم لوگ کسی آدمی سے یا کسی عورت سے، عورت سے، مرد سے اگر ہم دوری بناتے ہیں اللہ کے لیے تو یہ بھی عبادت ہے، اور اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے یہ بھی سنا کہ دوستی کے فائدے کیا ہیں، فضیلتیں کیا ہیں، قرآن حدیث میں جو اچھی دوستی کرنے کے جو فائدے ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے سنا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنا ہے کہ ہم لوگ اگر کسی سے دشمنی بھی کرتے ہیں یا کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو اگر ہم اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ کے لیے دشمنی کریں گے تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر ہم کسی سے دوری اپناتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، وہ بدعت کرنے والا ہے، اور وہ برے اخلاق والا ہے، اور اس کی دوستی کی وجہ سے میرے اخلاق بھی بگڑ سکتے ہیں، میرا ایمان بھی بگڑ سکتا ہے، ایسا خطرہ جس سے محسوس ہو، ایسے آدمی سے اگر ہم دور رہیں گے تو یہ بھی عبادت ہوگی۔ تو اصل میں ہماری دوستی، ہماری محبت اور ہماری دشمنیاں صرف اللہ کے لیے ہونا۔ لیکن ہم لوگ دنیا کے لیے تو دشمنیاں کر لیتے ہیں، نہیں بھائی انہوں فلاں فنکشن میں نہیں بلائے میرے کو تو دشمنی ہو گئی، انہوں میرے کو سلام نہیں کرے تو دشمنی ہو گئی۔ نہیں، اللہ کے لیے دشمنی اگر کریں گے کہ فلاں آدمی گناہ گار ہیں تو اس کی گناہوں کی وجہ سے مجھے بھی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، اس لیے اگر تم دشمنی کرے تو یہ عبادت ہوگا۔ لیکن دنیا کے فائدوں کے لیے اگر کسی سے دوستی کرے یا کسی سے دشمنی کرے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ چلیے اب یہ تمہیدی باتیں سننے کے بعد دوستی کے حقوق کیا ہے، اگر ہم کسی کے دوست ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور ہمارے کوئی دوست ہے تو ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے دوستوں کی پریشانیوں میں ان کی مدد کرنا، یہ پہلی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتا ہے۔ تو اب جو بھی ہمارے دوست پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، تو اس وقت ان کی مدد کرنا یہ دوستی کا پہلا حق ہے۔ اگر ہم اسی طرح دوسری حدیثیں بھی دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی دنیا میں کوئی پریشانی دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اگر ہم لوگ حدیثیں نکال کے دیکھیں گے، بہت ساری حدیثیں ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، اور ایک بھی حدیث ہے جو صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ مسلمانوں کی مثال دیوار کی طرح ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جیسے جسم کے کسی ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو اسی طرح ایک دیوار کی مثال جیسے دی ہے کہ دیوار بننے کے لیے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتا ہے، تو مسلمان بھی ایک دوسرے کو اسی طرح مضبوطی سے پکڑ کے رکھے۔ مطلب کیا ہے ان تمام حدیثوں کا کہ جو تمہارے مسلمان بھائی ہیں، جو تمہارے مسلمان بہنیں ہیں، جن سے تمہاری دوستی ہے، ان کو بھی تم اپنے ایک دیوار کی طرح سمجھو، اپنے لیے ایک جسم کی طرح سمجھو۔ جیسے تمہارے جسم کے ایک حصے میں درد ہوا تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا، تو تمہارے دوست یا تمہاری سہیلیوں کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے اسے اپنی تکلیف سمجھو، اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھو، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کے اس کی مدد کرو، جتنا ہو سکتا ہے، جیسے ہو سکتا ہے مدد کرو۔ مدد کئی طریقے کا ہوتا ہے، فائنینشیلی بھی ہم لوگ مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی آپ قرضوں میں ہیں، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، ہم پیسے دیں گے، اور اسی طرح فزیکلی مدد کر سکتے ہیں، ہم خود ان کے گھر میں جا کے ان کی خدمت کریں، یا ان کو کوئی چیز لے کے جا کے دینے کی ہے تو لے کے جا کے دے دیں گے، اس طرح فزیکلی مدد کر سکتے ہیں، فائنینشیلی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہماری اپنی اچھی باتوں کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ دیکھیے مصیبتوں میں کوئی پیسے دینے والا، تکلیفوں میں پیسے دینے والا نہ ہو، لیکن اگر کوئی ایسا دوست ہے جو غریب ہے، ہماری مدد پیسوں کے ذریعے نہیں کر سکتا، لیکن اتنا کہہ سکتا ہے کہ دیکھ بھائی، دیکھ میری بہن، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا ساتھ دوں گا، میں تیرے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، تیرے رشتہ دار تجھے چھوڑ دیے ہوں گے، ٹھیک ہے، تیرے گھر والے تجھے چھوڑ دیے ہوں گے، کوئی تیری مدد نہیں کر رہا ہوں گا، لیکن میں کوشش کروں گا، میں ہوں تیرے ساتھ، ہمت سے رہنا، مضبوطی کے ساتھ رہنا، رونا نہیں، غم نہیں کرنا۔ اس طرح ہمت کے دو چار کلمات ہی کہنے والا اگر دوست مل جائے تو پھر یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے ہمارے اپنے دوستوں کی ہم مدد کریں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مصیبتیں جب آتی ہیں
تو جہاں مصیبتیں ہمارا امتحان لینے کے لیے آتی ہے، وہیں پر مصیبتیں اپنے دوستوں کے لیے بھی امتحان بنتے ہیں، ان کی بھی آزمائش بنتے ہیں۔ کیسے کہ مجھے مصیبت اللہ تعالیٰ نے دیا، میرا امتحان ہے، لیکن میری مصیبت میں میرے کتنے دوست ہیں جو میرے قریب آتے ہیں یا میری مصیبتوں کو دیکھ کے دور بھاگتے ہیں۔ اب دوستوں میں بھی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اسی وقت معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ دوستی کرتے ہیں صرف مالداروں سے، اور جتنے دن ان کے پاس مال ہے اتنی دن تک تو بہت اچھی دوستی چلتی ہے۔ جس دن کسی کے کاروبار میں نقصان ہوا تو اس کے دوست، اس کے رشتہ دار سبھی اسے دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی بات کرانے والا، کوئی فون کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا، کوئی ہمت دینے والا نہیں نظر آتا۔ اس لیے جہاں مصیبتیں ہمارا امتحان ہے، وہیں پر یہ مصیبتیں اپنے دوستوں کے لیے بھی امتحان، ایک آزمائش ہے کہ اب سچا دوست کون ہے یہ معلوم ہو جائے گا مصیبتوں کے وقت۔ اور اسی طرح مصیبتوں میں ایک دوست کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دوست کے بارے میں ہمیشہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اکثر مرد تو اپنی پریشانیاں ہر ایک کو بولتے ہوئے نہیں پھرتے ہیں۔ اپنے غم جس طرح خواتین بآسانی کے ساتھ ایک دوسرے سے شیئر کر لیتی ہیں، بتا لیتی ہیں، ویسے مرد کسی کو اپنی پریشانی، اپنا غم نہیں بتاتے۔ لیکن دوست اصل گہرا دوست ہے، قریبی دوست ہے، تو وہ اس کی حرکات، اس کے بات، اس کا بات چیت، اس کا رہن سہن، اس کا موڈ، اس کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ نہیں بھائی میرے دوست کو کوئی غم ہے۔ یعنی دوستی کے حقوق میں یہ ہے کہ اس کا سپورٹ ایسے کرو کہ وہ زبان سے بولے تو ہی دینا نہیں، بلکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کی پریشانی کو سمجھ کر، خود پوچھ کے اس کے حال، اس کی حقیقت، اس کی خیر خیریت لیتے ہوئے کہ بھائی تجھے کچھ پریشانی تو نہیں ہے، تجھے کیا ہے، کچھ ٹینشن تو نہیں ہے، کچھ گھر میں مسئلہ تو نہیں ہے، آج الگ سے نظر آ رہا ہے۔ اس طرح اپنے دوستوں کے بارے میں فکر مند رہنا کہ بھائی میرے دوست کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کی خیر خبر لیتے رہنا۔ چلیے یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے دوستوں کے حقوق میں پہلا حق یہ ہے کہ ہم ہمارے دوستوں کی مدد کریں۔ اب دوسری چیز ہدیہ دینا، دوستوں کو تحفہ دینا، ہدیہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفہ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اور اگر ہم محبت کے تعلق سے، تحفے کے تعلق سے ہمارے اپنے صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے تو کئی مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے تو کئی مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تحفہ دیتے تھے، اور صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیتے تھے۔ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دے لیتے تھے، اور تحفے کا مطلب صرف کوئی چیز لے کے جا کے دینا یا پیسے دے دینا ہی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہم دیکھیں گے تو کئی چیزوں کا تحفہ، کبھی جانوروں کا، کبھی کوئی صحابی ہے کوئی گھوڑے دے دیے، کوئی کسی کو خچر کی ضرورت پڑی تو دے دیے، کبھی کوئی صحابی لے کے آ کے کپڑے دے دیے، ہاں بلکہ ساکس بھی دیے، ساکس جو پہنتے نا پیروں میں، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی تحفے میں دے دیے، کوئی زرہ دے دیے تحفے میں، ہاں کوئی کھجور دے دیے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں دے دیے، کوئی دینار اور درہم بھی دے دیے، یعنی کوئی غلام دے دیے، کوئی سونے چاندی کی چیزیں، یعنی ہر چیز تحفہ دے سکتے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کہا کہ اپنی پڑوسن کے لیے آپ سالن بھی تحفہ دو، اگر اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالنا پڑے تو ڈال دو، لیکن تحفہ دو، تحفہ لو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہم کو ملتا ہے۔ لیکن آج ہم تحفہ دیتے ہیں صرف مناسبتوں سے، مطلب کسی کا رسم ہو رہا تو تحفہ، کسی کی شادی ہو رہی تو تحفہ، کسی کے عقیقے چھلے چھٹیاں ہو رہے تو تحفہ، کسی کا برتھ ڈے ہو رہا تو تحفہ، پھر وہ تحفے الگ الگ، اچھا برتھ ڈے کا تحفہ الگ ہے، شادی کا تحفہ الگ ہے، اس کا تحفہ الگ ہے۔ مناسبتوں سے جب تحفہ دیتے ہیں نا تو اس میں محبت نہیں رہتی، بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے۔ اس میں پھر کمپٹیشن ہوتا ہے کہ انہوں میرے کو کون سا تحفہ لا کے دیے، میں بھی اسی طرح کا تحفہ ان کو دوں گا۔ میری شادی میں انہوں کون سی ساڑی لا کے دیے، انہوں کون سا ڈریس لا کے دیے، ویسا ہی میں ان کو دوں گا۔ اس طرح پھر یہ مناسبتوں سے جو تحفے دیے جاتے ہیں، یہ کل کے دن لڑائیاں اور جھگڑے، ان تمام بلکہ تحفوں کے پیچھے دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال ایسا نہیں، تحفہ آپ کسی کے گھر گئے، کوئی چھوٹی سی چیز۔ اچھا، اور ایک بھی بات یہاں سوچنے کی ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں جیسے تحفے دیے جاتے ہیں ویسے تحفے اگر آج ہم دے دیں تو پھر اس میں بھی پریشانی ہے۔ اگر آپ کو کوئی لے کے آ کے بس گھر آ رہے، آپ کو آتے آتے کوئی کپڑا لا کے دے دے تو کیا ہوتا ہے کہ کیا سمجھ رہے مجھے، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، مجھے کپڑے تحفہ کر رہے؟ نہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں تحفہ بولے تو وہ شادیوں میں بیکار کی چیزیں جس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں،
جو کبھی زندگی میں استعمال میں آنے والی چیزیں نہیں وہ چیزیں لے کے جا کے دیے تو ہاں بھائی انہوں بہترین تحفہ لا کے دیے. کیا؟ وہ کانچ کے شیشے، وہ کانچ کے گڑیاں، وہ سجا کے رکھنے والے، وہ دیوار پہ لٹکا کے رکھنے والے، وہ گڑی گڑا ناچنے والے، وہ میوزک والے، لائٹنگس، ایسے کچھ تو بھی چیزیں لے کے جا کے شادی میں دکھا کے ایسا فوٹو لے کے دیے تو ارے واہ کیا تحفہ دیا ماشاءاللہ. یہ تحفہ ہے. اگر اس کی جگہ، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ تحفہ، دیکھیے دینداروں کی سوچ کچھ الگ ہونا چاہیے. دنیا والے کیا کہتے ہیں اس کا ہمیں کوئی فرق نہ ہو. دنیا والے یہ کہتے ہیں بھائی سب لوگ ایسا چل رہے نا، سب لوگ ایسا لے کے جا رہے نا، سب لوگ ایسا کر رہے نا، تو پھر دیندار اور دنیا دار میں کیا فرق رہ گیا؟ اگر ہم تحفہ دیں، کوئی ایسا تحفہ دو کہ جو اس کو کام آنے والا ہو، اس کے لیے کل کے دن کوئی بھی چیز اس کے گھریلو سامان میں سے ہو یا پھر پیسوں کے تعلق سے ہو، کسی بھی چیز میں اس کو کوئی نہ کوئی چیز کام آنے والی ہو. یا نہیں تو بہترین تحفہ میں جو سمجھتا ہوں کہ بھائی کسی کی شادی میں آپ کبھی کوئی احسن البیان قرآن ہی گفٹ کر دو، کوئی حدیث کی کتابوں کا سیٹ ہی گفٹ کر دو. آپ جتنی مہنگی چیزیں خریدنا چاہے اتنی مہنگی کتابیں خرید کے دے دو نا اس کو. ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی تو پڑھے گا، وہ نہیں تو اس کے رشتہ دار پڑھیں گے، اس کے گھر والے پڑھیں گے، اس کے بچے پڑھیں گے. تو تحفہ دینے میں بھی ہماری سوچ بدلے، بیکار کی چیزیں نہ دیں تو ہی بہتر ہے. اور تحفہ دینے میں بھی لیول دیکھا جاتا ہے کہ کون کس لیول کا ہے، کس کو کیسے ہم لوگوں کو تحفہ دینی چاہیے. یہ سب غلط چیزیں ہیں. تو بہرحال اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر مانگ لیے. دیکھیے تحفہ مانگا بھی جاتا تھا. کیا مانگے؟ اے اللہ کے رسول آپ کی جو چادر ہے نا وہ چادر مجھے دے دیجئے. بعد میں صحابہ نے غصہ کیا، کہا کہ آپ نہیں جانتے اللہ کے رسول کے پاس ہے ہی ایک چادر اور وہ بھی آپ مانگ لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انکار نہیں کرتے تھے. چلیے ٹھیک ہے لے لو. پہننے کی چیزیں ہم جو پہنے، ہمارے جو کپڑے ہیں، آج کوئی پہنی ہوئی چیز کسی کو ہم تحفہ دیتے نہ کوئی دیتے ہیں نہ کوئی لیتے ہیں. لینے والے لیتے بھی نہیں، دینے والے دیتے بھی نہیں. اگر کوئی دینے والے دیے بھی نہیں، جی ہمارے بچے ہیں بس ایک مرتبہ دو مرتبہ پہنے سو، نیا ہے ٹائٹ ہو گیا چھوٹا ہو گیا، تمہارے بچوں کو دیتے، تمہارے بچوں کو ہم دینا چاہتے ہیں، لیتے کیا؟ جھگڑا ہو جاتا وہاں پر. کیا فقیران سمجھے ہمارے کو؟ کیا سمجھ رہے؟ فقیران بھی نہیں لے رہے آج کل پہنے سو کپڑے. یعنی اتنا زیادہ ہو گیا ہمارے پاس یہ تکبر کہ بھائی فقیروں کو بھی اگر پرانے کپڑے دیے تو ان لوگ ہم بھی نہیں لے رہے، ہمارے رشتہ دار کہاں سے لیں گے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی مانگ کے لیے، اللہ کے رسول آپ کی چادر دے دو نا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے دے دیے. اور جب صحابہ نے کہا کہ آپ کیوں مانگے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس چادر کو اس لیے مانگا کہ کل کے دن میں مر جاؤں گا تو اسی چادر میں مجھے کفنانا، یہ میرے کفن کا کام آئے گا. میں اللہ کے رسول کی کوئی چیز میرے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، بس اس خواہش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز مانگ لیا. تو تحفہ مانگتے تھے صحابہ، اللہ کے رسول دیتے تھے. پھر اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہو رہا تھا، غریب صحابی تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے علی جاؤ میری بیٹی کے لیے مہر میں کیا دیتے، کیا لے کے آتے، کیا ہے تمہارے پاس، جاؤ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا وہ زرہ تھا نا، زرہ کا مطلب ایک جاکٹ جو جنگ میں ہتھیاروں سے بچنے کے لیے، وہ دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے جو جاکٹ پہنا جاتا، تو وہ ہے نا تمہارے پاس لوہے کا، جاؤ اسے بیچ کے لے کے آؤ، مہر میں کچھ تو بھی دے دو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جاکٹ لے کے جا رہے تھے، جنگ میں جو زرہ پہنتے اس کو لے کے جا رہے تھے. راستے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. دیکھیے ان کی دوستی، ان کا محبت، ان کی محبت، ان کا لینے دینے بات کرنے کا طریقہ کتنا بہترین، ان کی سوچ کیسی تھی. دیکھیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور پوچھے اے علی کہاں جا رہے آپ؟ تو بولے کہ دیکھو یہ میری جاکٹ ہے، اسے بیچنے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مہر میں دینے کے لیے، اور یہ بیچ کے جو بھی پیسے ہوں گے میں لے کے آ کے اللہ کے رسول کو دے دوں گا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ٹھیک ہے، اگر تم بیچنے کے لیے جا رہے تو وہ مجھے بھیج دو، وہ مجھے ہی بیچ دو. ٹھیک ہے، کتنا رقم طے ہوئی، چلو 400 500 جو بھی تھا رقم دے دیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زرہ لے لیے. جیسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مڑے واپس جانے کے لیے پیسے لے کے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے ہیں، کہتے ہیں اے علی رک جاؤ، آپ شادی کرنے والے ہو نا، چلو یہ جاکٹ بھی، یہ زرہ بھی میری طرف سے تحفہ ہے، سمجھو لے لو یہ بھی. دیکھیے ویسے پیسے دے سکتے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے کیوں بیچتے ہیں، علی لے لو میں دے دوں گا نا، پیسے لے کے جاؤ ہیلپ ہو جائے گا تمہارا. نہیں، ان کی سوچ کیسی تھی، یعنی کسی کو محسوس بھی نہ ہو کہ بھائی وہ میرے اوپر احسان کر رہا ہے، بلکہ خرید لیے پھر اس کے بعد اسی چیز کو تحفے میں دے دیے. زرہ جاکٹ ہے وہ،
جنگ میں کام آنے والی چیز ہے، اسی کو تحفہ دے دیے. یہ ہے شادی کی. ہم لوگ شادی کے دن لے کے جا کے، وہ بھی رات کو 10 بجے فنکشن ہے، 11 بجے 12 بجے فنکشن شروع ہوتا، بولے تو مغرب میں جا کے عشاء میں جا کے پورے دکانیں پھرتے ہوئے تحفہ تلاش کرتے. اب بھی جا کے دینے کا ہے. اب وہ تحفہ ایسا ہونا ویسا ہونا، 10 لوگوں کے مشورے، اس میں 4-5 لوگوں کو لے کے جا کے پورے بازاروں کی زینت بنتے ہوئے، عورتیں پورے گھومتے ہوئے، پتہ نہیں وہ کون سے تحفے دیتے جو ایک مرتبہ گر جائے تو پھر کبھی زندگی میں کام نہ آئے. اللہ کے لیے غور کرنا. صحابہ کی سوچ کیسی تھی، صحابہ کیسے تحفے دیتے تھے. تو بہرحال تحفے لینا، تحفہ دینا، اس سے محبت بڑھتی ہے. دوستوں کے حقوق میں سے ہے، کون سا بھی تحفہ لو، لیکن چھوٹا ہو یا بڑا ہو تحفے دیتے اور لیتے رہنا چاہیے. تیسری چیز دعوت دینا اور دعوت قبول کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بدترین ولیمہ کا کھانا وہ ہے جس میں ضرورت مند، یعنی جو ضرورت مند ہے، جو آنا چاہے اسے روک دیا جائے اور جو انکار کرے اسے بلایا جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے. دعوتوں میں دیکھیے، دعوت دینا جائز ہے، دعوت قبول کرنا جائز ہے، لیکن کیسی دعوت؟ پہلی چیز یہ دیکھا جائے گا کہ میں جس دعوت میں جا رہا ہوں، مجھے جس دعوت کے لیے بلایا گیا ہے وہ شریعت کے مطابق دعوت ہے یا نہیں ہے. پہلے چیک کر لینا، پہلے معلوم کر لینا، پہلے پوچھ لینا کہ بھائی کس چیز کی دعوت ہو رہی ہے. دعوتیں بہت ساری ہوتی ہیں. آج شرک کے کام کرتے ہوئے بھی، مزاروں کے پاس جاتے ہوئے بھی لوگ دعوتیں دیتے ہیں. عرس کرتے ہوئے، میلے کرتے ہوئے، ملیدے کرتے ہوئے، فاتحہ دیتے ہوئے، وہ بھی دعوتیں چلتی ہیں. چلو اب وہاں تک نہیں گئے، شرک کرنے والے نہیں ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو عام طور پر دعوتیں دیتے ہیں. چھلے کی دعوت دے دیے، چھٹی کی دعوت دے دیے، رسم کی دعوت دے دیے، اب یہ دعوت برتھ ڈے کی دعوت دے دیے، کون سی بھی دعوت ہے. اور کچھ لوگ حرام مال کماتے ہیں، حرام مال سے دعوتیں دیتے ہیں، یہ بھی دعوتیں ہیں. تو یاد رکھو، جو دعوت غیر شرعی ہے، جو دعوت قرآن و سنت کے خلاف جا رہی ہے، ایسی دعوتوں سے بچتے ہوئے جو جائز دعوت ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، ایسی دعوتوں میں جانا اور ایسی دعوتیں قبول کرنا اور ایسی دعوتیں اپنے گھروں میں کرنا، یہ جائز ہے، یہ بہتر ہے، یہ ٹھیک ہے. لیکن بس دعوت آئی تو بس چلے گئے کھانے کے لیے، کچھ بھی ملا کھا لیے، جو بھی بلایا چلے گئے، یہ بہتر نہیں ہے. اور خاص طور سے اس حدیث میں جو ولیمہ کا ذکر آیا، اس میں کیا آیا کہ ایسی دعوت جس میں ضرورت مند، غریبوں کو نہیں بلایا جاتا، صرف امیروں کو، جن کو ضرورت ہی نہیں ہے کھانے کی، ایسے لوگوں کو بلا کے جو کھانا کھلایا جاتا، یہ بدترین دعوت بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بدترین دعوت ہے. اس لیے اپنی دعوتوں میں غریبوں کو بھی بلایا جائے، اپنے دعوتوں میں غریبوں کو بھی بلانا چاہیے، اور دوستوں کو خاص طور سے. اب وہ چھوٹی چھوٹی دعوتیں، چائے کی بھی دعوت ہو سکتی ہے، کھانے کی بھی دعوت ہو سکتی ہے، چھوٹی ہو سکتی ہے، بڑی ہو سکتی ہے. تو بہرحال چھوٹی چھوٹی دعوت. اور ان دعوتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین دعوت وہ ہے اپنے گھروں میں اجتماع کرتے ہوئے دعوت دو. اب اپنے گھروں میں اجتماع کرتے ہوئے آپ آئے، سو جتنے بھی مہمان ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اجتماع میں آنے والی، چاہے وہ خواتین کا اجتماع ہو یا پھر مرد حضرات کا ہو، خاص طور سے گھروں میں خواتین کا ہوتا ہے، ارے کم از کم چائے بسکٹ کا ہی انتظام کر دو. چھوٹی سی دعوت ہو گئی، ایک تو دعوت دین کی بھی ہو گئی، دوسری کھانے کی بھی دعوت ہو گئی، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہ دعوتیں چھوڑ کے ہم لوگ فضول دعوتیں اتنی کر لیتے، ہزاروں روپے لگا دیتے، لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں. آج دعوت دیکھا دیکھی میں، انہوں اتنے پکائے تو ہم اتنے پکائیں گے، انہوں ایسا کرے تو ہم ایسا کریں گے، الٹا قرضے لے کے سود کا قرضہ لے لیتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. یہ دعوتیں جائز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھی چیز دوستوں کے حقوق میں، دوستی کے حقوق میں یہ ہیں کہ سفارش کر کے ان کو فائدہ پہنچانا. جیسا کہ سفارش کرنا، واسطہ لگانا. اگر ہمارا دوست تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو کم از کم، کسی کو نوکری نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی، میں بات کروں گا، بھائی فلاں جگہ تیری نوکری لگا دوں گا. یا کسی کا رشتہ نہیں آ رہا، خاص طور سے خواتین میں رشتوں کے لیے، دوست ہے، میری سہیلی ہے، اس کی بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا، اس کی بہن کی رشتہ نہیں آ رہا، چلو بھائی میں کیا کروں گا، میں بات کروں گا، میں کوشش کروں گا، رشتہ لگا کے سفارش کے ذریعے سے کسی کا فائدہ پہنچا دیے. کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تو چلو بھائی مجھے معلوم ہے سو لوگاں ہے، مجھے معلوم ہے سو ڈاکٹر ہے، فلاں جگہ کم میں ہوتا، ایسا ہوتا، اچھے مشورے دینا. پھر اسی طرح کہیں پر اسکول کا ایڈمیشن وغیرہ کرانا ہے تو اس میں بھی واسطہ لگا کے سفارش کر کے اپنے دوستوں کا فائدہ پہنچانا. تو ایسے بھی مدد کرنا سفارش کر کے. اور پانچویں چیز، اپنے دوستوں کے لیے آئینہ بنے. آئینہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے آئینہ کیا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد میں، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. تو آئینہ کیا کرتا؟ آئینے کے اندر بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آئینہ ہمیشہ چہرہ جو بھی دیکھتا ہے آئینے میں، وہ اس کی اصلاح کرتا،
وہ اس کی برائیاں کیا ہے، اس کے چہرے پہ کیا دھبے ہیں، کیا خرابیاں ہیں وہ بتاتا۔ تو اسی طرح ہم بھی ہمارے اپنے دوستوں کی اصلاح کرتے رہنا، اپنے دوستوں کی زندگی میں، ان کے اخلاق میں کسی بھی چیز میں کوئی کمی ہو یا کوئی خرابی ہو، کوئی گناہ کر رہا ہو تو وہ اسے بتاتے رہنا۔ اب جو آئینہ آپ کے چہرے میں خرابی دیکھا، وہ آئینہ جو آپ کے چہرے پہ دھبے بتایا، تو دھبے بتانے والے آئینے پہ غصہ کریں گے کیا ہم؟ تو کیسا بتایا، میرے چہرے پہ دھبا ہے، نکال کے آئینے کو توڑ دیں گے، پھینک دیں گے؟ نہیں، ہم کیا کریں گے، جو آئینہ ہمارے دھبے بتایا اس آئینے کو وہیں پر صحیح سلامت رکھیں گے، ہمارے اپنے چہرے پہ جو دھبے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے، ان کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح ہمارا اگر دوست کوئی ہمارے اندر کی برائی بتائے تو ہم دوست کے اوپر غصہ نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے اندر کون سی خرابی ہے، کون سا گناہ ہو رہا، کون سی غلطی ہو رہی، اس غلطی کی اصلاح کر لینے کی کوشش کریں گے، دوستوں کے اوپر غصہ نہیں کریں گے، یاد رکھو۔ چلیے اس کے بعد چھٹویں چیز، عزت کا دفاع کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کا دفاع کرے گا جو اپنے بھائی کا دفاع کرتا ہے، یعنی اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ ترمذی میں روایت۔ عزت کی دفاع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 4-5 اور آپ کی موجودگی میں آپ کا دوست نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی برائی ہو رہی ہے، کوئی بری بات ہو رہی ہے کہ ارے فلاں کے بارے میں معلوم ہے جی تمہارے کو انہوں ایسا کرے کتے، انہوں ایسے ہے کتے، ان کے بچے ایسے ہے کتے، اگر آپ کے دوستوں، آپ کے سہیلی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے لوگ برائی کر رہے، تو اس وقت آپ ان کا دفاع کریں گے، نہیں بھائی ایسے نہیں ہے، میں جانتا ہوں ان کو، میں جانتا ہوں میرے دوست کو قریب سے، انہوں ایسے دھوکہ دینے والے نہیں ہیں، انہوں ایسے جھوٹی باتیں بولنے والے نہیں ہیں، انہوں ایسے حرام کام کرنے والے نہیں ہیں، میرے کو معلوم ہے۔ آپ کو کیا معلوم ہے بتاؤ؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ بتاؤ آپ کیسے بول رہے ہیں ان کے تعلق سے غلط بات؟ اس طرح اس کی عزت کی دفاع کرنا۔ بلکہ آج تو ہم بڑے مزے سے سنتے ہیں دوسروں کی بے عزتی کی جاتی ہے تو انہوں ایسے کہتے، بلکہ ہماری خواہش ہی ہوتی ہے، کچھ بھی یاد نہیں آتا تو جی تمہارے کو معلوم ہے جی ان کے بارے میں، فلاں باجی کے بارے میں کچھ معلوم ہے تمہارے کو؟ کچھ تو معلوم ہے تو بولو، چلو تمہارے کو ان کے بارے میں معلوم ہے کیا؟ کچھ تو بھی سناؤ جی، ان کے بارے میں سنے تو مزہ آتا، غیبتیں سننے پہ مزہ آتا، کسی کی بے عزتی کرنے پر مزہ آتا، کسی کے بارے میں کوئی جھوٹ بولتا ہے تو بڑا مزہ آتا۔ نہیں، تمہارے اپنے دوست کے بارے میں تم کو جو معلوم ہے، جتنا معلوم ہے اس کی عزت کی دفاع کرو، کسی کی بے عزتی مت کرو۔ اگر کوئی بے عزت کر رہا ہے تو اس کا دفاع کرنا ہے۔ پھر اسی طرح 7ویں چیز، کامیابی ملے تو خوش ہونا۔ اپنے دوستوں کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھنا۔ جیسا کہ میں پچھلے ہفتے میں بھی یہ بات بولا تھا کہ آج مصیبتوں میں ساتھ دینے والے تو بہت مل جائیں گے آپ کو، لیکن خوشی میں خوش ہونے والے نہیں ملیں گے۔ مصیبتوں میں ساتھ دینے والے ملیں گے آپ کو، لیکن خوشی میں خوش ہونے والے نہیں ملتے۔ وہی دوست، وہی سہیلی آپ کی مصیبت ہے تو آپ کی مدد کرنے کے لیے آ جائیں گی، آپ رو رہے تو آپ کے ساتھ مل کے رو لیں گی، لیکن آپ کو اگر کوئی خوشی ملے تو وہ خوش نہیں ہوں گی، اس کو حسد ہوگا۔ اکثر لوگوں کی بات بولو، اس کو حسد ہوگا۔ دیکھیے اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ کی سہیلی کو، آپ کے دوست کو آپ کے فیل ہونے کا غم تو ہوگا، لیکن اگر آپ فرسٹ آئے تو اس کو خوشی نہیں ہوگی، اس کو حسد ہوگا۔ ہاں فرسٹ کیسے آ گئے، ہمارے سے آگے کیسے چلے گئے، ایک قسم کا حسد ہوتا ہے۔ یعنی اپنے دوست کی خوشی میں خوش ہونے والے بہت کم ہیں، حالانکہ وہی سہیلی، وہی دوست ہے جو ہمارے غم میں برابر شریک ہوتے ہیں۔ غم میں غم بانٹنے والے تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن خوشی میں خوش ہونے والے نہیں ملتے۔ اس لیے یاد رکھو، اپنی دوستوں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے، چاہے ان کا رشتہ لگ گیا، چاہے ان کے بچے فرسٹ کلاس میں آ گئے، ماشاءاللہ ان کے کاروبار میں ترقی ہو گئی، ان کو زیورات مل گئے، وہ گاڑیوں میں گھوم رہے، تو ان کے گاڑیوں کو دیکھ کے حسد کرنے کے بجائے خوش ہونا، یہ سچے دوست کی نشانی ہے۔ پھر اسی طرح غیر ضروری دخل اندازی نہیں کرنا اپنے دوستوں کے۔ دیکھیے اپنے دوستوں کی زندگی میں، چاہے اس کے پرسنل لائف میں، کسی بھی چیز میں جو چیز دوست نہیں بتانا چاہ رہا اس میں ہم
زبردستی دخل اندازی نہیں کرنا. جیسا کہ چھوٹی مثال، اپنے ہاتھوں میں موبائل ہے، کئی دوست ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر اپنے دوستوں کے پاس سے موبائل لے لیتے ہیں اور زبردستی پاسورڈ پوچھ لیتے ہیں اور زبردستی گیلری میں جاتے ہیں، فوٹوز وغیرہ دیکھتے ہیں. جب آپ کا دوست کوئی پرسنل چیز چھپا کے رکھا جو آپ کو دکھانا نہیں چاہتا تو یہ بولنا کہ ارے میں تو تیرا دوست ہوں، ہم تو تمہاری سہیلی ہے جی، ہمارے سامنے چھپا کے رکھتے کیا؟ اس کا مطلب ہم کو دوست نہیں سمجھ رہے، ہمارے اوپر تمہارے کو بھروسہ نہیں ہے، تم ایسا کیسا چھپا کے رکھ سکتے؟ ایسا اس کا مطلب تم ہمارے سے دوستی کر رہے نہیں. چاہے وہ موبائل ہو، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے کوئی بھی چیز، جو چیز اس کی پرسنل ہے، جو چیز آپ کا دوست، آپ کی سہیلی آپ کو بتانا، دکھانا، بولنا نہیں چاہتی، اس میں آپ غیر ضروری دخل اندازی نہیں کر سکتے. بلکہ کئی لوگ تو ہوتے ہیں، ارے میرا دوست ہی ہے، میری سہیلی ہی ہے، چلو اس کے گھر میں بغیر اجازت کے چلے جاتے ہیں، بغیر اجازت کے جب چاہے آ جاتے ہیں، اور بغیر پوچھے اس کے بیڈ روم میں گھس جاتے ہیں، اس کے الماریاں کھول کے دیکھ لیتی ہیں. عورتوں کی بہت ساری عادت ہوتی ہے، الماریاں نکال کے دیکھ لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں. نہیں، جب اگر آپ کا کتنا بھی گہرا دوست ہو، آپ کی سہیلی ہو، اگر وہ آپ کو اس کے اپنے بیڈ روم میں خود سے نہیں بلاتے، آپ کتنے بھی اچھے دوست ہوں گے، آپ خود سے زبردستی اس کمرے میں جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. تو پرسنل چیزوں میں دخل اندازی نہیں کرنا، یہ اچھے دوست کی نشانی ہے. پھر اسی طرح اچھا مشورہ دینا. دیکھیے، اگر ہم برا مشورہ دیں گے یا برا مشورہ سنیں گے، برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو برا مشورہ دے گا. تو جو برا آدمی ہے، جو اچھا مشورہ نہیں دے سکتا، یعنی عقل مند نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو فائدہ پہنچانے کے چکر میں آپ کا نقصان کر دے گا. اس لیے اگر آپ کو معلوم ہے تو مشورہ دو، نہیں معلوم ہے تو مشورہ مت دو. نہیں بھائی مجھے معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے دیکھیں گے، معلوم کریں گے، پوچھیں گے، ایسا بولنا. لیکن نہیں، آج تو ایسے مشورے مل جاتے ہیں، خاص طور سے یہ بیماریوں کے تعلق سے، کھانے پینے کے تعلق سے. جی یہ ڈاکٹر ایسا ہے، انہوں یہ کھاؤ بولتے ہیں، انہوں یہ کرو بولتے ہیں، یہ کر لو، یہ پہن لو، یہ کھا لو، یہ پی لو، اس سے یہ ہو جاتا، اس سے وہ ہو جاتا. ہم یوٹیوب میں دیکھے، ہم انہوں بولے سو بات سنے. ایسا اچھے مشورے کے چکر میں اور زیادہ ان کا نقصان کر دیتے، برا کر دیتے. اس لیے کسی کو برا مشورہ نہیں دینا، غلط مشورہ نہیں دینا. جب آپ کو معلوم ہے، یقین ہے، تبھی جا کے آپ مشورہ دینا، ورنہ غلط مشوروں سے نقصان بہت زیادہ ہو جاتا. پھر اسی طرح 10ویں چیز دوستی کے حقوق میں، اپنے دوستوں کے لیے پیٹھ پیچھے بھی دعا کرنا اور تعریف کرنا. دوستوں کی تعریف صرف منہ کے سامنے ہی نہیں، بلکہ دوستوں کی تعریف پیٹھ پیچھے بھی کی جائے اور پیٹھ پیچھے دعائیں بھی کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا رہتا ہے. اگر کوئی اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا رہتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے، اور فرشتہ یہ بھی کہتا ہے کہ اے اللہ، جو دعا کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے، جس چیز کے لیے دعا کر رہا ہے، ویسی ہی چیز تو اسے بھی عطا کر، ویسی ہی چیز تو اسے بھی عطا کر. تو کیا کہیں گے؟ اپنے دوستوں کے لیے دعائیں کریں گے، صرف اپنے لیے نہیں. اللہ فلاں مصیبت میں ہے تو مصیبت دور کر، فلاں. دیکھیے مصیبت کے لیے تو دعائیں کرتے ہوں گے اکثر لوگ، اللہ میرا دوست ہے بیماری میں ہے، اس کی بیماری شفا کر. اللہ میری سہیلی ہے مصیبت میں ہے، اس کی مصیبت دور کر. اللہ یہ غریب ہے، اس کی غریبی کو دور کر. یہ سب چیزیں تو بولیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کو بھی ترقی دے، اللہ اس کو بھی کامیاب کر دے، اللہ اس کو بھی مالدار بنا دے، اللہ اس کو بھی اولاد دے دے، اللہ اس کی بھی شادی کروا دے، اللہ اس کا بھی رشتہ جوڑ دے. یہ جو بھی دعائیں ہم کرتے ہیں نا، ہمارے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے سہیلیوں کے لیے جب کریں گے تو فرشتہ کہتا ہے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ فلاں آدمی فلاں اس کے دوست کے لیے کر رہا ہے دعا، تو وہی چیز اس کو بھی عطا کر. اللہ اس کی بھی پریشانی دور کر، اس کے بھی بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، اس کی بھی بیماری کو، تکلیف کو دور کر دے. اس طرح فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا. اور تعریف کرنے کی جہاں تک بات ہے، آج کیا ہو گیا، ہم لوگوں کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہے لیکن دوسروں کی تعریف برداشت نہیں ہوتی. یہ حقیقت ہے کہ ہم کو اپنی تعریف کتنا بھی کرے لوگ، جتنی تعریف کریں گے نا اتنا ہم زمین سے 1 فٹ اڑتے رہتے، ہوا میں اڑتے رہتے. ہم لوگ زمین سے 1 قدم اوپر ہی چلتے رہتے، آسمان پہ چلے جاتے اگر تعریفیں کرتے کوئی تعریفیں کر رہا. تو 1000 تعریفیں کرنے کے بعد ایک ہماری اگر کوئی برائی بیان کر دے، ایک ہماری غلطی بیان کر دے، 10 تعریفیں کرا آپ کی، لیکن دیکھو جی ایک غلطی آپ سے ہو رہی. یہ 10 اچھی چیزیں ہیں لیکن ایک غلطی بھی ہو رہی، تو ہم کو کیا ہوتا؟ 10 تعریفیں سنتے ہوئے تھکتے نہیں ہم،
لیکن ایک غلطی سن لیتے ہیں تو ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میری غلطی کیسے بتایا؟ نہیں، جہاں ہم تعریفیں سننے کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں تو وہاں پر ہماری غلطیاں بھی، ہماری برائیاں بھی سننے والے بنے اور اصلاح کر لینے والے بھی بنے، اور وہیں پر اپنے تعریف جہاں ہم سنتے ہیں اپنے دوستوں کی بھی تعریف کرنے والے بنے، دوست کے غیر موجودگی میں۔ سامنے تو کریں گے، سامنے تعریف کرنے والے تو اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں، جھوٹی تعریف کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ کیا خوبصورت دکھ رہی ہے جی، ماشاءاللہ کیا بال ہے جی، ماشاءاللہ کیا کپڑے پہن کے آئے جی، اس طرح جھوٹی تعریفیں تو بہت کر لیتے سامنے۔ لیکن اصل دوست وہ ہے جو آپ کے بد پیچھے بھی آپ کی تعریف کرے۔ میں جانتا ہوں جی وہ باجی کتنے اچھے معلوم ہیں، میں جانتا ہوں جی وہ فلاں صاحب کتنے اچھے معلوم ہیں، ان کے بارے میں تعریف کرنا، ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں معلوم ہے، ماشاءاللہ ان کے ساتھ بات کرے تو کتنا فائدہ ہوتا معلوم ہے، ماشاءاللہ انہوں کیسی مدد کرتے معلوم ہے۔ اس طرح اپنے دوستوں کی پیٹھ پیچھے تعریف بھی کرے۔ جہاں سامنے تعریف کر سکتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کے سامنے پیٹھ پیچھے بھی تعریف کرنے والے بنے۔ آج تو لوگوں کی تعریف، جیسا کہ میں بولا نا، یہ تعریف میں بھی ایک قسم کا حسد ہوتا ہے۔ دوسروں کی تعریف ہمارے سامنے اگر کوئی سنا بھی دے، کوئی آ کے اگر بول بھی دے کہ فلاں کتنا اچھا آدمی، ارے تمہارے کو کیا معلوم جی انہوں کیا کرے، انہوں ایسے ہے ویسے ہے، یعنی اس کی پھر بے عزتی کرنا، اس کی جو اچھائیاں بیان ہو رہی ہے وہ برداشت نہ کرتے ہوئے اس کے کچھ عیب ٹٹولنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، عیب نہ ٹٹولے بلکہ ان کی تعریف کرتے رہیں، اور ہم بھی ہمیشہ اپنے دوست یا اپنے رشتہ دار یا اپنے گھر والے کسی کی بھی تعریف جو ہے نا اس کے پیٹھ پیچھے بھی کرنے والے بنے۔ اچھا، اس کے بعد 11ویں چیز کیا ہے کہ محبت کا اظہار کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے تو اسے بتا دے، ترمذی میں روایت۔ محبت کا اظہار کرنا، محبت، میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو آپ جس سہیلی سے محبت کرتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے جس سے محبت کرتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرنا، بتانا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اس طرح کے الفاظ گھر میں بھی بولتے رہیں، اپنے بچوں کے سامنے بھی بولتے رہیں، رشتہ دار اور دوستوں کے سامنے بھی بولتے رہیں، یعنی اپنے محبت کا اظہار کرنا۔ اور 12ویں چیز، دوستوں کے انتقال کے بعد ان کے گھر والوں کی خیر خواہی اور مدد کرنا، یہ دوستی کے حقوق میں سے ہے۔ اکثر لوگ جتنے دن سہیلی زندہ ہے، دوست زندہ ہے، اس کے ساتھ تو بہت فائدہ اٹھا لیے، اس کے گھر کو آنا جانا سب کچھ تھا، لیکن جیسے ہی دوست کا انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کو کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ آپ کا دوست ہے تو پھر اس کے انتقال کے بعد اس کے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا، یہ دوستی کے حقوق میں سے ہے۔ جیسا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سہیلیوں کی خیر خواہی کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے، حسن سلوک کرتے تھے۔ بیوی کی سہیلی ہے، لیکن کیونکہ بیوی کی سہیلی ہیں تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو یہ بہترین اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دکھائے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو دوست ہے اس کے انتقال کے بعد اس کے بچوں کے تعلق سے، اس کے گھر کے تعلق سے، ہمیں بھی اگر وہ مصیبت میں پریشانی میں ہیں تو ان کی مدد کرنے والے بنے۔ اور 13ویں چیز یہ ہے محبت اور نفرت میں اعتدال ہونا۔ مطلب کیا ہے؟ جس دوست سے بھی دوستی کرتے ہیں اس محبت میں انتہا نہیں ہو جانا، یعنی کسی کی محبت میں بھی انتہا نہیں ہونا اور کسی کی دشمنی میں بھی انتہا، یعنی شدت کے ساتھ محبت بھی کسی سے نہیں، شدت کے ساتھ دشمنی بھی کسی کی نہیں۔ کیسے؟ کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھائی وہ میری ایسی دوست ہے، وہ میری ایسی سہیلی ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کو کچھ بھی ہوا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ مر گیا تو ہم بھی ہارٹ اٹیک آ کے مر جائیں گے۔ نہیں، دوستی میں بھی شدت نہیں، دشمنی میں بھی شدت نہیں، دشمنی جم کر کرو۔ یعنی کسی کا قول ہے کہ دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ دشمنی شدت سے کرو، دشمنی جم کر کرو، لیکن یہ اندازہ بھی رہے جب کبھی دوست بن جائے تو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ اندازہ بھی رہے کہ جب کبھی دوست بن جائے تو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یعنی ایک زمانے میں دشمنی تھی، ایسی دشمنی کرے، ایسی دشمنی کرے، ایسی غلط باتیں بولے، ایسی ان کی بے عزتی کرے، ہو سکتا ہے آج کے دشمن کل دوست بن جائے، دوستی ہونے کے بعد پھر وہ پرانی باتیں یاد آ کے ہم کو شرمندہ ہونا پڑے، ایسی دشمنی بھی مت کرو، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال دوستی میں بھی دشمنی میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 14ویں چیز، ہر چیز ہر دوست سے شیئر نہ کرے
دل کبھی بھی کسی کے بھی پلٹ سکتے ہیں، کبھی بھی پلٹ سکتے۔ آج کا اچھا دوست کل کا دشمن ہو سکتا ہے۔ تو جب آج کا ہمارا گہرا دوست جو تھا اس کے ساتھ ہم سب کچھ شیئر کر لیے، ہمارے گھریلو مسائل، میاں بیوی کے، بچوں کے، ساس کے، سسر کے، پورے باتیں بول دیے، کل کے دن انہیں دشمن بن گیا تو کیا کرتا؟ اب لوگوں میں بولتے ہوئے پھرتا۔ جو راز کی باتیں تھی آپ دوسروں کے سامنے بول دیے، لیکن کل کے دن وہ دشمنی ہو گئی تو آپ اب وہ سب لوگوں کو بولتے ہوئے پھرتے ہیں۔ اس لیے کچھ جو راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ چھپا کے رکھیں، ہر ایک کے سامنے راز فاش نہ کریں، اور کیونکہ دل کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں۔ چلیے اب اتنے جو 14 چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ کیا ہیں، دوستی کے حقوق میں سے ہیں، تو اب آخر میں ہم کیا کریں گے، کچھ واقعات دیکھیں گے، کچھ قرآن کی آیتیں دیکھیں گے جس میں دوستی کے تعلق سے کیا آیا، دوستی کا فائدہ کیا ہوتا، دوستی کا نقصان کیا ہوتا۔ دیکھیے صفوان بن امیہ فتح مکہ کے وقت بھاگ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ مکہ فتح ہوا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو یہ جو صفوان بن امیہ تھا یہ بھاگ گیا، ڈر کی وجہ سے کہ اگر میں مل جاؤں گا، پکڑے جاؤں گا تو قتل ہو جاؤں گا، اب اسلام تو قبول کرنا نہیں ہے، یہ ڈر کی وجہ سے وہ بھاگ گیا۔ لیکن عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اسلام قبول کرے تھے، یہ ان کے دوست تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جو صفوان بن امیہ وہ بھاگ چکا ہے ڈر کی وجہ سے، لیکن وہ میرا دوست ہے، میں امان دیتا ہوں، یعنی میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اسے آپ کچھ بھی نہیں بولیں گے تو میں اس کو بلا کے لے کے آؤں گا اور اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیے، ٹھیک ہے تیرا دوست ہے تو بلا کے لا لے۔ تو وہ جو عمیر بن وہب ہے، صفوان بن امیہ ہے، وہ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر دوستی کی وجہ سے وہ پھر مکہ میں آیا اور یہ اس کو امان دیے، کیونکہ جو بھاگ گیا تھا اس کی بیوی پہلے سے اسلام قبول کر کے تھی ان کی۔ تو کچھ دنوں کے بعد مکہ فتح ہونے کے بعد یہ جو صفوان بن امیہ ہے وہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے اور وہ بھی مسلمان بن جاتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، ایک دوست کی وجہ سے بھاگا ہوا ایک مشرک بھی اپنے ایک دوست کی بات پر واپس آیا، اور دوستی کی اثرات، دوستی کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیا، اسلام کیا ہے سمجھ میں آ گیا، تو دوست کی وجہ سے اسلام قبول کر لیے، صحابی بن گئے۔ اور دوسرا واقعہ ایک مشہور واقعہ ہے، دوست کی وجہ سے ہی جہنم میں چلے گیا۔ کون ہے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ابو طالب کا کیا واقعہ تھا؟ ابو طالب کے بارے میں ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر سپورٹ کرنے والے ہیں، بہت زیادہ محبت کرنے والے، لیکن اسلام قبول نہیں کرے۔ انتقال کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور بولے کہ چاچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، چاچا کم از کم میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ بول دو، قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہوں گا اللہ میرے چاچا کلمہ پڑھے تھے، اللہ میرے کان میں پڑھے تھے، اللہ میں سنا، اللہ یہ اسلام قبول کر لیے۔ اللہ کے رسول جا کے دعوت دیے، انتقال سے پہلے بھی جا کے دعوت دیے۔ فوراً ابو طالب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو دوست بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ابو جہل بھی تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے اے ابو طالب کیا سوچ ہے تمہاری، آخری وقت میں تمہارے باپ دادا کا دین چھوڑ کے چلے جاتے، تمہارے بھتیجے کے باتوں میں آ جاتے۔ جیسے ہی وہ باتیں سنا ابو طالب کہنے لگا نہیں میرے بھتیجے میں میرے باپ دادا کے دین پر ہی رہنا چاہتا ہوں، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ فوراً انتقال ہو گیا۔ دوستوں کی باتوں کی وجہ سے موت بھی کفر پر آئی ابو طالب کی۔ تو دوستی کا یہ فائدہ ہوتا ہے، دوستی کا یہ نقصان ہوتا ہے، دوستی کا وہ فائدے والی حدیث بھی میں آپ لوگوں کے سامنے۔ اچھا دوست ملا تو اسلام بھی قبول کر سکتے، برا دوست ملا اسلام کے قریب آنے کے بعد بھی کفر پہ موت ہو سکتی ہے۔ چلیے اس کے بعد ایک 4 آیتیں ہیں، سرسری طور پر وہ رکھ دے کے آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بات کو یہیں پر روک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عبسہ آیت نمبر 34 سے لے کر 37 میں یہ کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے اور اپنی بیوی، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، انسان خود اپنی ماں باپ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیوی سے دیکھ کر، اپنے بچوں کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے رہے گا، کل کوئی کسی کا کام نہیں دے گا۔ لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے۔
دیکھو قیامت کے دن دوست بھی بھاگ جائیں گے، جہاں ماں باپ بچے بیوی سب ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے، وہاں پر دوست بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے، لیکن ایک دوست کام آئے گا۔ کون سا دوست؟ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہے، جو دیندار ہے۔ اس لیے دیندار دوستوں کے فائدے کیا ہے میں پچھلے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو دوستی کرو تو دینداروں سے، اس کے دنیاوی فائدے بھی کتنے ہیں۔ اب یہاں پر ایک قرآن کی آیت سے بھی دلیل ملی کہ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ دنیا دار دوست جہاں دنیا میں بھی آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے آپ کی مصیبت میں، اور قیامت کے دن بھی بھاگ جائیں گے۔ جن کے ساتھ دوستی تھی لیکن اللہ کے لیے نہیں تھی، صرف دنیا کے لیے تھی، ایسے تمام دوست بھاگ جائیں گے۔ لیکن جو دیندار ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ دوستی کل قیامت کے دن کام آئے گی۔ بلکہ ایک اور آیت اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، سورہ فرقان آیت نمبر 27-28، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کہ کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ قیامت کے دن انسان چیختے ہوئے چلاتے ہوئے کہے گا میں نبی کے طریقے پہ چلتا تو اچھا تھا، اور فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا تو اچھا تھا۔ یعنی برے دوستوں کے تعلق سے کل قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا۔ کیوں؟ کہ میری فلاں سہیلی مجھے گمراہ کر دی، میرا فلاں دوست مجھے گمراہ کر دیا، میں نہیں چاہتا تھا فلاں فنکشن میں جانا، میں نہیں چاہتا تھا فلاں شادی میں جانا، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسے کپڑے پہننا، لیکن ایک سہیلی تھی جو مل گئی ہے، اس کے دوستی کے اثرات اتنے زیادہ آ گئے کہ دھیرے دھیرے برقع بھی ہٹا، چہرے کا پردہ بھی ہٹا، فیشن پرستی بھی شروع ہو گئی، انسٹا پہ ویڈیوز بھی بن گئے، فوٹوز بھی شادیوں میں جا کے شیئر ہونے لگے، نمازیں بھی چھوٹی، فیشن پرستی آ گئی ہے، حیا ختم ہو گئی ہے، بے حیا ہو گئی ہے، اور پتہ نہیں آگے چل کے کتنے گناہ ہو گئے۔ ایک متقی پرہیزگار دیندار پردے والی لڑکی کچھ دنوں کے بعد ایک دم ماڈل بن کے نظر آتی ہے۔ کیوں؟ دوستی کے اثرات ہوئے۔ صرف دوستوں کے لیے گھومنے کے لیے جانے کی چکر میں پتہ نہیں کس کس سے ملاقات ہو گئی، کس کس سے افیئر ہو گیا، کیا کیا چیزیں دل میں آ گئی، کہاں فرینڈشپ سے شروع ہوئے تعلقات، کہاں جا کے عشق اور محبت میں لے جا کے چھوڑ دیے۔ یہ سب کہاں سے ہوئے، کیسے ہوئے؟ دوستی کی وجہ سے، برے دوستوں کی وجہ سے۔ تو یاد رکھو، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ قیامت کے دن افسوس کریں گے، روئیں گے، اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہیں گے فلاں کو دوست نہیں بناتا تو اچھا تھا۔ آج وہی دوستوں کے چکر میں دینی اجتماعات میں نہیں آتے، دوستوں کی برے دوستوں کے چکر میں بری محفلوں میں چلے جاتے، بری مجلسوں میں چلے جاتے، بری جگہ پر چلے جاتے۔ کاش کہ میں فلاں کو دوست نہیں بناتا تو اچھا تھا۔ قیامت کے دن روئیں گے، یاد رکھو۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور آیت نکال کر دیکھیں گے، سورہ شعراء آیت نمبر 101، فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، اب تو ہمارا کوئی سفارش بھی نہیں ہے، سفارشی بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی سچا غمخوار دوست۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا جہنمیوں کو، تو اس وقت انسان افسوس بھی کرے گا، ہائے کاش کوئی ہماری سفارش کرنے والا مل جاتا، کاش کہ ہمارا کوئی دوست ہمیں یہاں سے بچانے والا مل جاتا۔ اس دن افسوس ہوگا، کس لیے؟ کیونکہ دنیا میں وہ لوگ اچھے دوست نہیں بنائے، دیندار لوگوں سے دوستی نہیں کرے، علماء سے دوستی نہیں کرے، اس لیے ان کے پورے دوست دنیا پرست تھے، گناہ گار تھے، بے حیا تھے، بے شرم تھے۔ تو کیا پہلی آیت سے یہ سمجھ میں آیا کہ فلاں کو دوست نہیں بناتا تو اچھا تھا، یہ بھی روئیں گے، اور ایک طرف یہ بھی افسوس کریں گے کاش کوئی ہمارا بچا لیں، ہم کو یہاں سے بچانے والا، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنے والا، سفارش کرنے والا، اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہماری بات کرنے والا دوست ہوتا تو اچھا تھا۔ کاش کہ ہم اچھے لوگوں کو دوست بناتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ قیامت کے دن تڑپیں گے، قیامت کے دن افسوس کریں گے۔ دینداروں کی مجلس کا فائدہ کتنا ہوتا، دینداروں کی مجلسوں کو چھوڑنے کا نقصان کتنا ہوتا۔ دنیا داروں کی مجلسوں میں جانے کا آج بڑا مزہ آتا ہے، دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا کسی کو کوئی مزہ نہیں آتا۔ لیکن یاد رکھو، یہ دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا فائدہ میں اس سے پہلے سنایا، پھر یہاں پر آنے کے بعد دینداروں سے جو محبت ہوتی ہے اس کا بھی فائدہ کتنا ہے، قرآن کی آیتوں سے ہم لوگوں کو سمجھ میں آیا۔ اس لیے اللہ سے ڈرنے والے متقی دیندار لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے لوگ، ریکویسٹ کریں گے، اللہ میرا فلاں دوست ابھی بھی جہنم میں جل رہا ہے،
اللہ اس کو بھی نکال لے، اللہ اس کو بھی بچا لے، تو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح لوگوں کی دعا قبول کرے گا، ان کے دوستوں کو بھی جہنم سے نکال کے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا۔ تو ہے کوئی ہمارا دوست ایسا کل قیامت کے دن مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے تعلق سے ریکویسٹ کرنے والا، سفارش کرنے والا کون ہے؟ اپنے آپ سے سوال کر لینا۔ ہمارے دوستوں کی سرکل کیسی ہے؟ اپنے آپ سے سوال کر لینا۔ تو یاد رکھو یہی چند چیزیں تھیں جو پچھلے 3 ہفتوں سے ہم دوستی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں سنتے آ رہے تھے۔ امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔